الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال اپنے دین کی محبت اپنے دین کا مبارک رشتہ نصیب فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے۔ کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، یہ جتنے بھی نسبی رشتے ہیں
ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے۔ دین زندگیوں میں ہوگا تو یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی ساتھ کر دیں گے الحمدللہ۔ قرآن پاک میں ہے نسب رشتوں کا یہ تو آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا آدمی، وہ امہ، اپنی والدہ کو چھوڑ کر بھاگے گا، وہ صاحبتہ، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا، وہ بنیہ، اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، اور دین کے رشتے کے مضبوط ہونے کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ پہلے میرا کرتا رہتا ہوں، کبھی سبق میں میرا کر دیتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے۔ قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ دین کی محبت بھی اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ پھر یہ محبت اپنے موقع پر اپنا رنگ دکھلاتی ہے، جیسے کل کے فیصلے میں دکھلایا الحمدللہ۔ بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو چند جو میں پہلے عرض کیا تھا جب یہ پہلا فیصلہ ہوا تھا، ان کا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ شخصی فیصلہ ہے، یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہی ہے، عدالت کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو آئین کے مطابق ہو، جو ملک و ملت کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، حضور کی محبت سبحان اللہ، وہ تو ہر مسلمان کے دل میں اندر کے خانوں میں بسی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے، پہلا جملہ یہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاتا۔ جب ماں باپ قربان کر دیے پیچھے رہا کیا لگا؟ اپنے سر کے تاج حضور کے قدموں میں ڈال دیے۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، آپ بھی ختم نبوت کا سہارا ہے۔ یہ سہارا چل گیا تو پلے کیا رہے گا؟ چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ میں سندھ میں تھا، وہاں پر مادری ہے سندھ کا ایک علاقہ،
یہ قادیانی یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی، عقل ماری گئی آگے۔ مرزا غلام قادیانی جس کو یہ نبی مانتے ہیں، نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، باقاعدہ شرابوں کے نام یاد ہے۔ ایک شراب کا نام ٹانک وائن شراب کا نام یہ ہے۔ شراب وہ پیتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا یاد ہے۔ بعض ایسی کارستانی ہیں کہ مسجد میں ان کو بیان کرنا مشکل ہے یاد رکھنا۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے غلام۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لگا۔ ہاں بہرحال اس فیصلے کی واپسی میں آگے تمام مسلمانوں کی تڑپ کا اور دعاؤں کا، فکر کا اور جد و جہد اور قربانی کا سب کا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تمام سیاسی جماعتیں چاہے آپس میں اختلاف، لیکن حضور کی محبت اور عظمت کے تحفظ میں سب اکٹھے ہیں۔ ہمارے نیک وکلاء کرام اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، تمام باروں کے وکلاء کرام سب نے قربانی کی اور سب نے ایک ہی فیصلہ دیا اور حضور کی محبت اور آپ کی ناموس اور عظمت کی تحفظ کا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات سے بات بڑھ گئی، میں کر رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ یا رکھنا ہوں۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کہ ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے یا رکھنا۔ بہرحال قرآن پاک ہے ہمارے ہر قاری رحیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بہت پکے حافظ ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے۔ بہرحال حرمین شریفین کے سفر میں، حج یا عمرے کے سفر میں تشریف لے گئے، روزہ اطہر پر حاضری دی، ایک ہی مجلس میں پورا قرآن پاک روزہ اطہر کے سامنے ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر سنایا الحمدللہ۔ پورا قرآن پاک کھڑے ہو کر سنایا۔ یہ نیک عقیدہ بھی الحمدللہ تقریباً تمام مسلمانوں کا ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، یصلون نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ عقلی سے اشکال کر دیتے ہیں کہ قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ بھائی یہ جو قبر کا جہان ہے نا، قبر کا جہان، یہ اس دنیا کے جہان کی طرح نہیں ہے. جیسے اب ہم یہاں چبڑجی میں ہیں، لاہور میں ہیں، یہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، باہر آنے جانے کا ماحول. جو قبر کا جہان ہے اس کی مثال دنیا کے اس جہان کی طرح نہیں ہے. قبر کے جہان کی مثال ہمارے نیند والے جہان کی طرح ہے، عالم خواب کی طرح ہے، نیند والے جہان کی طرح. یہ ہمارے طلباء، میں رات سے پل کرتا رہتا ہوں، موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. یاد رکھنا. ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے، فرمائے موت اور نیند میں فرق یہ ہے، موت اور نیند میں فرق یہ ہے، سو کر اٹھ جائیں تو نیند، اور سو کر نہ اٹھیں تو موت، اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، یہ جو نیند ہے یہ موت کا ہی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ دیکھ لیں جب آنکھ بند ہو جائے پھر ایک اور جہان کھل جاتا ہے، ایک اور جہان کھل جاتا ہے، جس کو خواب کا جہان کہتے ہیں. آپ نے خواب تو دیکھے ہوں گے نہیں؟ یہ جو آپ کا جو بسترا ہے نا، بسترا، یہ سردیوں کے موسم میں رضائی آپ نے لے رکھی ہو، آپ کے بسترے کی شکل بالکل قبر کی شکل ہے. آپ دیکھ لو، کوئی قبر بھی ایک بالش تقریباً اونچی ہوتی ہے، مسنون جو قبر ہے، یہ جو آپ کا بسترا ہے اس کو یوں سمجھے کہ یہ قبر ہے. یہ طلباء سوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ رضائی لے رکھی ہوتی ہے، میں ان سے رکھ کر رہا ہوں، یہ میانی قبرستان ہے، یہ ہاں یہ تو وہاں ہے، یہ بھی میانی قبرستان ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں تو آپ ذرا صبح اٹھ جاتے ہیں، اس بسترے سے باہر نکل آتے ہیں، ورنہ ہے بالکل وہ قبر کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں، اور پھر جو قبر کا بسترے کا جہان ہے، نیند کا جہان ہے، آپ دیکھ لیں، آپ خواب میں بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچے ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حج کی سعادت بخشی، تو حج پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب میں بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائی. بیت اللہ شریف کے آس پاس ہی تھا، الحمدللہ خوشبو آ رہی تھی. میرے حضرت اس قسم کے خواب کہ جن میں کوئی بیت اللہ شریف کی زیارت ہو، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، وہاں کے مقامات، تو یہ خواب کی یہی تعبیر دیتے کہ اگر حج یا عمرہ کر لیا ہے تو یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے، اور اگر نہیں کیا تو اللہ پاک کی ذات حج یا عمرے کی سعادت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. الحمدللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے ہیں، اور وہاں کی حاضری بھی آداب کے ساتھ یاد رکھنا. ایک بھائی کہنے لگے کہ حج پر جائیں لگے تو دوسرے بھائی سے کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. فرمائے نصیحت یہی ہے کہ حرمین شریفین کے مبارک سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے. حرمین شریفین کے مبارک سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے، یعنی خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ ہر مومن کے بارے میں ہماری یہی شان ہونی چاہیے کہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر اور عیب پر پردہ پوشی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر اللہ پردہ ڈالے گا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں کچھ بدی کے پہلو بھی۔ تو فرمایا آپ خوبیاں لے لیا کریں، بدی کا معاملہ فرمایا جو بدی ہے، فرمایا اگر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ بدی کو اچھالا جائے، یہ برائی کو اچھالا جائے۔ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہو سکے علیحدہ کر کے ان کو سمجھا دیں یا کوئی لکھ کر بھیج دیں، اپنا نام لکھے بغیر ان کو بھیج دیں کہ بھائی آپ کے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے۔ اور بہرحال اگر کوئی صورت اصلاح کی ممکن نہ ہو تو پھر ان کو اول آخر ان کے حق میں دعائے خیر کہ یا اللہ میرے بھائی کو سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما، جہاں تک ہو سکے ان کے حق میں دعائے خیر۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں، اولاد کے حق میں بھی دعائے خیر۔ مجھے ایک بزرگ فرمائے لگے، تشریف مذہب میں رہنے والے تھے، فرمائے لگے میں حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا رکھی کہ حضرت میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ حضرت شاہ صاحب فرمائے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا۔ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دعا کے بارے میں بھی ایک حدیث شریف سناتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ترمذی شریف میں حدیث شریف گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ کبھی مایوس نہ ہونے لگا، جب بھی دعا کریں اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر کچھ ایک ان دنوں میں اقامہ تھا، تو خروج عہدے کا ایک وہ کفیل کے پاس وہ خروج عہدہ لگوانا ہوتا تھا، اس میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی۔ بہرحال کچھ یہاں مدرسے کے اسباق کی وجہ سے کچھ فکر کہ خروج عہدہ جلدی لگ جائے، تو چلو پھر جو اسباق کی ذمہ داری ہے لا چلو وہاں جا کر خدمت کا موقع ملے، اور کچھ یہاں بھی جو ذمہ داری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو من جانب اللہ تاخیر۔ اس دفعہ مجھے 3 جمعے تقریباً مسجد نبوی شریف میں پڑھنے کا موقع ملا ہے، مسلسل 3 جمعے تو مسجد نبوی شریف کے امام خطبہ دے رہے تو ایک جملہ کہا اس میں شیخ محسن قاسم کہ ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، بے شک اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ ہم نہیں
اللہ شر میں سے خیر نکال دیتے ہیں الحمدللہ. اب آپ دیکھ لیں. ہاں ایجاز صاحب کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ شر تھا، لیکن اللہ نے اس میں کتنی بڑی اللہ نے خیر نکال دی. اور جو یہ قادیانی ہیں ان کی ذلت کے اوپر مہر لگی اور احمدیہ اور ان کی رسوائی بڑھ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنے دین کے خود محافظ ہیں. یا کریں بس دعا کیا کریں اللہ ذرے کے طور پر ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں قبول فرمائے رکھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دین سے محبت یا کریں، دین سے کام کرنے والوں سے محبت الحمدللہ. محبت کی برکت سے حصہ پڑ جاتا ہے سب میں الحمدللہ. ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں حدیث شریف گزری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ کہ ایک آدمی ابو داؤد شریف میں نے نکال کر سنائی جزاک اللہ. ایک تھوڑا سا اب آپ ذرا انتظار کریں، آپ کو انتظار کرنے کا بھی ثواب الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں. یہ ابو داؤد شریف ہے. میرے فرمائے لگے اے بزرگ اللہ والے، ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا، آپ نے شاہ فرمایا اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہدی شریف اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. جزاک اللہ الحمدللہ. اللہ کرم فرمائے الحمدللہ. حدیث شریف نور سے بھری ہوئی الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. قدم قدم پر رہنمائی، قدم قدم پر سبحان اللہ. باب فی النوم علی السطح لیس علیہ حجار. فرمایا کہ چھت کے اوپر سونا لیس علیہ حجارون، کہ جس کے اوپر منڈیر نہ ہو جا کر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد بریت منہ ذمہ. جا کرنا کہ جو آدمی ایسی گھر کی چھت کے اوپر سویا ہے جس کے اوپر منڈیر نہیں ہے، فقد بریت منہ ذمہ. اب اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. اگر ہے مقصد یہ ہے کہ گھر کی ایسی چھت جس کے اوپر منڈیر نہ ہو تو اس کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے ہمارا سجا میں قاسمی ہے، وہاں پر اب ایک طالب علم وہ تیسری منزل پر وہاں پر منڈیر نہیں تھی. منڈیر چھوٹی چھوٹی منڈیر یا منڈیر وہ طلباء ہے نا، بعض دفعہ احتیاط نہیں کرتے نا، اور رات کو اوپر سو گئے وہاں تیسری چھت کے اوپر وہ سو گئے لگا. اب وہ سوئے تو وہ اٹھے، نیند میں اٹھے تو اب پوری طرح نیند میں پوری طرح دماغ حاضر تو نہیں ہوتا لگا بعض دفعہ لگا. اب وہ جو بجائے وہ
سیڑھیوں کی طرف آنے کے اور وہ گلی کی طرف، ہاں وہ ادھر گلی کی طرف چلا گیا اور وہ تیسری منزل سے نیچے گرا ہوا اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لگا کہ جہاں منڈیر نہ ہو یا اگر ہیں تو وہاں پر احتیاط ہے، کیوں بعض دفعہ نیند سے اٹھتے ہیں تو اور پوری طرح یعنی اس میں وہ طبیعت حاضر نہیں ہوتی ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی قدم قدم پر رحمائے ہمیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ ہاں یہ ملے گی حدیث شریف الحمدللہ۔ باب الرجل يحب الرجل على خیر یراہ، بس یہ حدیث شریف سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کہ جب آدمی کسی سے اللہ ہی کے لیے محبت کرے اس کو بتلا دے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ الحمدللہ ہے، الحمدللہ۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں ہم کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ الرجل یحب القوم، الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، یا رکھنا ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا ہے۔ کہ ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت یاد رہنا، کہ ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا ہے، کہ خود کہ ہر وقت مدرسے میں بیٹھ کر یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکیں، یہ خود اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کچھ اور مصروفیات ہیں بچوں کی، یعنی اپنی حق حلال کی روزی کی اور مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہر وقت مدرسے میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرح نیک اعمال نہیں کر سکتے، ان کی طرح جیسا سارے فرائض واجبات تو خیر سب بجا لاتے ہیں، لیکن اور جو کچھ نیک اعمال ہوتے ہیں خاص اعمال یہ ان کی طرح نہیں کر سکتے اللہ، لیکن ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر ما من احببت، یا ابا ذر ما من احببت، اے ابو ذر آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی۔ یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے دکان میں رہ کر آپ مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، 24 گھنٹے آپ کھیتی باڑی کرتے ہوئے بھی آپ بھی یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان کے ساتھ آپ شریک ہونا لانا، تو فرمایا بس ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھ لیا کہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ آج کل مجالس میں جملہ رکھ کر رہا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ہاں یہ نسبت ایسی ہے، یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے۔ ہاں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ یہی نسبت کام آ جائے گی۔ یہ بادشاہوں کی پہلے قدر تھی، یہ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ پورے بر صغیر کے بادشاہ تھے، پوری بر صغیر کی سلطنت ان کے پاس تھی، اور اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کروایا، اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کروایا۔ جب ان کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اپنے والد شاہ جہاں کو خبر دی
کہ ابا جی میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، تو شاہ جہان کو کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کہنے لگے آپ کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا، میرے سر پر تو نہیں جائے گا، آپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ تو عالمگیر اپنے والد کی منشا سمجھ گئے، پھر سلطنت کے حکمران ہوتے ہوئے آ رہا ہے، پھر خود قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا اور پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر اپنے والد شاہ جہان کو خبر دی ابا جی میں نے بھی قرآن پاک حفظ کر لیا الحمدللہ، اور اب میں خوش ہوں کہ میرے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا الحمدللہ۔ یہ دولت ایسی الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں باپ ڈاکٹر ہیں لیکن سینے میں قرآن پاک کی محبت الحمدللہ، باپ انجینئر ہے سینے میں قرآن پاک کی محبت موجود ہے، باقی وہ تو اللہ نے نظام ہے الحمدللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی میں سارے بچے مدرسے میں اگر قرآن پاک تو سب نے پڑھ لیا کہ بعض نے حفظ بھی کر لیا، اور کچھ بچے ایسے ہیں آگے علم دین مزید تفصیل سے سیکھتے ہیں، علم دین کی بھی دیکھو جیسے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، اور بھی آگنا ہے، اسی طرح دینی پیاس بجھانے کے لیے یہ علماء کی بھی ضرورت الحمدللہ ہے۔ ہاں اب کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کا حل علماء کرام مفتیان کرام کے پاس ہی ہے، اللہ وہی آپ کی رہنمائی کریں گے، وہی آپ کی جنت کی راہ بتلائیں گے اللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں طالب علم بننا کوئی یہ نہیں کہ مدرسے میں داخل ہے، نہیں، دین کا طالب علم بننے کے لیے صرف طلب شرط ہے، یاد رہا طلب بس ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب محبت تڑپ، بس آپ طالب علم بن گئے۔ اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، یہ کون سی چیز لے کر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے، یہ طلب لے کر آتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں جو جہاں ہے پھر آخر میں کر دوں ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ اپنی ہے، بس اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ ہاں یہ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی احتیاط کیا کریں، ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے آگے آ رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نکلے وہ زہر ہے، بند کریں اس کو۔ اللہ کیوں اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اب یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ ان میں کوئی حدیث شریف ایسی نہیں کہ جس کے راوی صحابی نہ ہوں۔ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان ہے، آپ کی دولت گھر میں نہیں آپ کے سینے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ ہاں آج موت آ جائے کفن میں یہی دولت ساتھ جائے گی، آپ کی نیکیاں ساتھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال خوشی کا موقع بھی تھا کل سے جب وہ خبر ملی، جج صاحب نے فیصلہ اپنا واپس لے لیا، بلکہ اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی پہلے فیصلے میں۔ بہرحال غلطی سے رجوع کرنا بھی یہ بھی ایک اچھی حالت کی نشانی ہے۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا احمد لال صاحب علماء کے بیان فرمانے لگے، ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا وہ اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ غلطی سے رجوع کرنا یہ چھوٹا ہونے کی نہیں بڑا ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں ہو جاتی ہے لیکن غلطی کا اعتراف کیا اللہ، ہاں بس یہ اللہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً بس اپنا ہی محاسبہ اللہ کہ ہم نے بھی آگے جانا ہے۔ یہ عدالت صرف یہاں پر نہیں، اوپر بھی ایک عدالت ہے جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں، ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، سکے کے اوپر نہیں کرنسی کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا، یا ولید انک میت محاسب، اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دے ہونا۔
وہ جو رعایا ہے وہ جب رکے اسی کو دیکھتی کہ جب ہے کہ ہمارے خلیفہ کا بادشاہ کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے اپنے آخرت کے بارے میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔